امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو شخص جس طرح کا نیک عمل کرے گا اس کا اسی طرح کا اسے اجر دے دیا جائے گا۔ اسی حدیث کا ایک اور ریمیننگ پارٹ ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص بھی ہجرت کرے گا صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خاطر، تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہی خاطر ہوگی۔ اسی طرح جو شخص ہجرت کرے گا حصول دنیا کے لیے، مال و دولت کے لیے، یا کسی خاتون سے نکاح کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی جو ہجرت ہوگی وہ حصول دنیا کے لیے ہی ہوگی، نہ کہ رضا الہی کے لیے۔ نیت کا لغوی معنی ہے کہ کسی بھی کام کا فعل کا دل میں ارادہ کر لینا، اور دوسرا ہجرت جو ہے وہ ہے ترک کر دینا، یعنی دین اسلام کی خاطر دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کر جانا، یعنی جو بھی معاملات ہوں، رہن سہن، وہ سب کچھ آپ نے ترک کر دیا صرف دین اسلام کی خاطر، یعنی اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، ان کی خوشنودگی کے لیے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ انسان کے جو بھی معاملات ہیں، اعمال ہیں، فعل ہیں، ان کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہے۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر و ثواب دیں گے اور وہ بہتر مقام و مرتبہ کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح جو شخص صرف اور صرف حصول دنیا کے لیے، لوگوں کی خوشنودگی کے لیے، مال و دولت کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ بظاہر بہترین عمل ہو لیکن اس کی نیت بہتر نہیں، تو وہ اس کے لیے روز محشر وبال جان اور بہت بڑا نقصان بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایز اے مسلم ہمیں اپنے معاملات کو بہت بریک بینی سے پرکھنا چاہیے، اسے اپنے مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی سوچوں پہ کنٹرول کرتے ہوئے اپنی نیت کو بہتر کرنا چاہیے۔ ریاکاری، دکھاوے سے خود کو بچانا چاہیے اور اپنے معاملات کو بھی بچانا چاہیے، کیونکہ آپ کا چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا ایک آپ کے دل میں خواہش یا آپ کی نیت، وہ آپ کے سارے نیک عمل پہ پانی پھیر سکتی ہے، آپ کے سارے اعمال کو ضائع کر سکتی ہے۔ معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت ہی خوبصورت حدیث سے واضح کرتا جاؤں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیریفائی کر دیا ہے۔ اس حدیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ نیت کتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ روز محشر اللہ تعالیٰ کے سامنے 3 طرح کے لوگ کھڑے ہوں گے، جن میں سے پہلا ہے قاری، دوسرا سخی اور تیسرا شہید۔ اللہ تعالیٰ باری باری ان تینوں سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے۔ سب سے پہلے جو قاری ہوگا وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے قرآن پاک پڑھا، دین پڑھا اور پھر لوگوں کو سکھایا، بتایا۔ اسی طرح پھر دوسرے سے سوال ہوگا، سخی کہے گا اے اللہ، میں نے جو تیری دولت مجھے ملی تھی، میں نے وہ تیری رضا کے لیے لوگوں پہ قربان کر دی، لوگوں فقراء میں تقسیم کر دی۔ تیسرے سے جب سوال کریں گے شہید سے، وہ کہے گا اے اللہ، میں تیری رضا کی خاطر، دین اسلام کی خاطر، تیرے دین کو بچانے کی خاطر میں نے اپنی جان قربان کر دی، میں لڑتا رہا اور یہاں تک کہ میں تیری رضا کے لیے قربان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بالکل، اور پھر قاری سے کہیں گے تو نے بالکل میری رضا کے لیے قرآن سیکھا، علم سیکھا، دینی معاملات سیکھے اور پھر لوگوں کو سکھائے، لیکن تیرے دل میں جو نیت تھی، ارادہ تھا، وہ یہ تھا کہ لوگ تیری قدر کریں، لوگ تیری عزت کریں، معاشرے میں تیری واہ واہ ہو، معاشرے میں لوگ تیری رسپیکٹ کریں، لیکن تیری نیت نہیں ٹھیک تھی۔ باقی معاملات تو نے بالکل بہتر کی، تیری نیت بالکل ٹھیک نہیں تھی، وہ حصول دنیا کی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سخی سے کہیں گے کہ تو نے بھی بظاہر میری رضا کی خاطر لوگوں میں مال تقسیم کیا، فقراء میں تقسیم کیا، تو نے نیک کاموں میں فلاح و بہبود کے لیے
مال تقسیم کیا، لیکن تیری نیت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تو اس لیے لوگوں میں تقسیم کرتا رہا کہ لوگ تیری عزت کریں، مقام و مرتبہ تیرا بلند ہو، اور پھر شہید سے کہیں گے کہ بالکل تم بھی میری رضا کی خاطر لڑتا رہا، بظاہر دین اسلام کی خاطر تو نے کفار سے لڑائی کی، جنگیں کی، لیکن تیری نیت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے جرأت و بہادری کے تمغات ملیں، واہ واہ ہو تیری، لوگ تیری کھڑے ہو کے عزت کریں، لوگوں میں ایک تیرا مقام بلند ہو۔ تم تینوں کی نیت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تو اس لیے آج کے روز محشر تم تینوں کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں دینے کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے کہ اے فرشتوں، اسے منہ کے بل گھسیڑتے ہوئے جہنم میں پھینک دے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے ہمیں بالکل واضح ہوتا ہے کہ ہم جتنے بھی اعمال کریں، اگر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر ہم روز محشر بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح وے میں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں اسے صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی معاملات ہوں اس میں ہماری فرسٹ پریورٹی رضائے الہی ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔